وحدہ لا شریک، مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، امت محمدیہ میں سے افضل ترین انسان وہ صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام، ان کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انداز میں سینکڑوں مرتبہ ان کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے۔ دین اسلام کی ابتدا سے لے کر آج تک اسلام اور مسلمانوں کے دشمن موجود ہیں اور رہیں گے، اور انہوں نے ہر دور میں اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنی ہر قسم کی جو وہ کوشش جو استعمال کر سکتے تھے کیا ہے۔ تو چونکہ دین اسلام کی یہ عظمت، یہ مرتبہ اور مقام اس کے وہ قائل نہیں اور ماننے کے لیے تیار نہیں، اس لیے دشمنان اسلام کہ جن کے بڑے نبی کریم علیہ السلام سمیت انبیاء کی مخالفت کرتے رہے، ان پہ الزام تراشیاں کرتے رہے، حتیٰ کہ ایسے بدبخت بھی تھے کہ جنہوں نے انبیاء اور رسل جو ان کی رہنمائی کے لیے آئے تھے، ان کو جہنم سے بچانے کے لیے آئے تھے، ان کو شہید کرنے سے بھی گریز نہیں کیا۔ تو جب انبیاء کا سلسلہ ختم ہوتا ہے تو اب وہ جانتے ہیں کہ دین اسلام کے اولین راویان بیان کرنے والے وہ صحابہ کرام ہیں کہ جنہوں نے یہ کتاب و سنت نبی کریم علیہ السلام پہ نازل ہونے والی وحی کو سنا، اس کے گواہ، اس کے عینی شاہد، اور وہ آگے منتقل کرنے والے ہیں۔ تو اب اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ نے لی ہے۔ تو اب اسلام کے بارے میں تو اللہ نے کلیئر فرما دیا کہ حفاظت بھی میری، اور چیلنج بھی یہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک کی بھی گنجائش نہیں۔ تو اب دین میں تو شکوک و شبہات وہ پیدا کر نہیں سکتے، کیونکہ دین میں تو اللہ نے کلیئر کٹ بتلا دیا کہ دین اسلام میں شکوک و شبہات کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ اللہ سے زیادہ بات کہنے میں، بات کرنے میں، وعدہ کرنے میں کوئی سچا نہیں۔ خود اللہ نے فرمایا مجھ سے زیادہ بات کرنے میں، بات کہنے میں سچا اور کون ہو سکتا ہے؟ لہذا جو میں نے کہا قیامت آئے گی، جنت ہے، جہنم ہے، نیک لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، بروں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، اس میں رتی برابر بھی شک کی گنجائش نہیں۔ جو میں نے از خود قرآن کی صورت میں یا پھر وحی کے ذریعے پیغمبر کے فرمان کی صورت میں تمہیں قیامت اور قیامت کے بعد تک کے بارے میں بتلایا، کسی ایک معاملہ میں بھی شک کی گنجائش نہیں۔ تو اب
دین کو نقصان پہنچانے کا ایک دوسرا راستہ اختیار کیا گیا کہ جو اولین رابیان ہیں ان کی زندگیوں کو ہی مشکوک بنا دیا جائے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے بیان کیا ہے اگر وہ ہستیاں ہی انہی میں شکوک و شبہات پیدا کر دیے جائیں، وہ تو ایسے تھے، وہ تو ایسے تھے، وہ تو آپس میں ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، ان میں نفرت تھی، ان میں بغض تھا، دشمنیاں تھیں۔ جب نئے آنے والے لوگوں کو اس قسم کی باتیں کر کے ان کے بارے میں شکوک و شبہات ان کے ذہنوں میں بٹھا دیے جائیں گے تو اسلام خود بخود ہو جائے گا۔ اس کے باوجود کہ جیسے ہمارا قرآن پہ ایمان ہے، اسی طرح قرآن میں اللہ نے صحابہ صحابیات کی عظمت، ان کے بارے میں اس پروردگار نے جو ظاہر کو بھی جانتا ہے باطن کو بھی جانتا ہے، ان کے بارے میں گواہیاں دے دی، ان کے ایمان پہ ان کے عمل پہ مہر ثبت کر دی ہے۔ مگر اس کے باوجود آج ہم جو قرآن کا ترجمہ پڑھتے نہیں، قرآن کی سمجھ ان کو آتی نہیں، نبی کریم علیہ السلام کے فرامین سے وہ واقف نہیں، اب وہ سوشل میڈیا پہ جب دشمنوں کی کسی چال کے حصہ میں کوئی ایسی بات، ایسا کوئی کلپ سن لیتے ہیں تو وہ صحابہ کے بارے میں، صحابیات کے بارے میں وہی گمان کر بیٹھتے ہیں کہ شاید ایسے ہی ہے۔ حالانکہ ایک مسلمان کا ایمان اسے جھنجھوڑتا ہے کہ سوشل میڈیا استعمال کرنے والے مرد و عورت، چھوٹے بڑے مسلمان، ذرا غور کر، یہ جو تو نے پڑھا ہے، جو تو نے سنا ہے، یہ ایک تاریخی کتاب کی عبارت اس نے ذکر کی ہے، جبکہ حقیقت اللہ نے اس کتاب میں بیان کی ہے جس کے بارے میں فرما دیا اس میں شک کی گنجائش نہیں۔ تو اب قرآن کہتا ہے صحابہ کے بارے میں اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ یہ صحابہ صحابیات، یہ اہل بیت، کہ میرے پیغمبر کے تربیت یافتہ امت محمدیہ میں افضل ترین یہ نفوس قدسیاں، میں اللہ ظاہر و باطن کو جاننے والا ان کے بارے میں گواہی دے رہا ہوں کہ اشداء علی الکفار، ان کی دشمنی، ان کی سختی کفار کے لیے تھی، رحماء بینہم، یہ صحابہ آپس میں حقیقی بھائیوں سے بڑھ کر محبت کرنے والے تھے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس نعمت کو، اپنے اس عمل کو دوسرے مقام پہ اس انداز میں بیان کیا۔ سورہ انفال کے الفاظ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، میں نے آپ کے شاگردوں ان صحابہ صحابیات کے دلوں میں، آپ کے اہل بیت اور ان کے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر دی ہے، اور اس معاملے کو ہلکا نہ سمجھیے۔ یہ صحابہ کی، اہل بیت کی آپس میں ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں محبت کے جذبات، یہ عام بات نہیں۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا، یہ اس قدر اہم معاملہ ہے۔ سورہ انفال کے الفاظ فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، زمین میں جو بھی قیمتی چیز ہے وہ ساری کی ساری بھی آپ اس اکیلے ایک مقصد پہ خرچ کر دیتے کہ میرے صحابہ، میرے اہل بیت، ان کے آپس میں، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں نرمی اور محبت کے جذبات پیدا ہو جائیں،
کائنات کی ہر قیمتی چیز بھی اس مقصد کے لیے آپ خرچ کر دیتے۔ ما الفت بین قلوبہم، معاملہ اس قدر اہم ہے، سب خرچ کرنے پر بھی آپ یہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ اس مقصد کے لیے سب کچھ دنیا میں جو بھی قیمتی چیز ہے خرچ کر دیتے کہ ان کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے، آپ یہ کام سب خرچ کر کے بھی نہیں کر سکتے تھے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ نے مفت میں یہ کام کر دیا کہ میں نے آپ کے اصحاب، آپ کے اہل بیت کے تمام صحابہ کی جماعت، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت کے جذبات، نرمی کے جذبات پیدا کر دیے۔ حقیقی بھائیوں سے بڑھ کر کے مسلمان بھائیوں سے محبت کرنے والے ہیں، کیونکہ انہ عزیز الحکیم، میں حکمت والا بھی ہوں، غالب بھی ہوں، مجھے پتہ ہے کون سی جو ہے وہ حکمت ہے اس معاملے میں، اور میں غالب ہوں، یہ کر سکتا ہوں۔ میں نے اپنی خواہش کے مطابق جو یہ کام مفت میں کر دیا، آپ دنیا کی تمام قیمتی چیزیں خرچ کر کے یہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ اب ایک طرف تو یہ قرآن کا کلیئر کٹ جو ہے وہ ہمیں بتایا ہوا اصول اور قاعدہ اور ضابطہ ہے، ان کے بارے میں گواہی واضح اللہ نے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو اللہ ظاہر و باطن کا جاننے والا ہے، وہ اللہ گواہی دے رہی ہیں میں نے کہ ان کے دلوں میں محبت رکھی ہے، نفرت نہیں، دشمنی نہیں، بغض نہیں۔ اور دوسرے مقام پہ رحماء بینہم کی اللہ تصدیق فرما دے، اور پھر ہم تاریخی کتابوں کے حوالے سن کے یہ سمجھ لیں کہ یہ بات تو اس کی ٹھیک ہے، لگتا تو ایسے ہی ہے۔ تو میرے بھائیو، یاد رکھیے صحابہ کرام یہ کوئی تاریخی شخصیات نہیں ہیں کہ جن کے کیریئر اور کریکٹر کو جاننے کے لیے ہمیں تاریخ کا سہارا لینا پڑے۔ یہ تو اسلامی شخصیات ہیں، یہ قرآنی شخصیات ہیں جن کا ذکر اسلام میں ہے، قرآن میں ہے۔ یہ کوئی تاریخی نہیں کہ جن کے کیریئر جاننے کے لیے ہمیں تاریخ پڑھنی پڑے۔ یہ تو قرآنی شخصیات ہیں، ان کو جاننے کے لیے تو ہمیں قرآن پڑھنا پڑے گا کہ کیسے تھے، تو قرآن ہمیں بتلائے گا رحماء بینہم تھے۔ تو اب ہم نے تاریخی حوالوں کو اپنے عقیدے کا حصہ نہیں بنانا، بلکہ قرآن پہ ایمان رکھنا ہے کہ رحماء بینہم کی عملی تصویر تھی۔ اور اشداء علی الکفار صحابہ کے تذکرے پڑھ کے دیکھ لیجئے، صرف جنگ بدر ہی پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ جو قرآن نے کہا ہے نا اشداء علی الکفار، ان کفار میں کافر اگر باپ بھی ہو ابو عبیدہ، اس کو اپنے ہاتھ سے اپنی تلوار سے قتل کرتے نظر آتے۔ جناب عمر اپنے سگے ماموں کو اگر وہ کافر ہے اس کو اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ قتل کرتے نظر آتے ہیں۔ جناب صدیق اپنے ایمانی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیٹے کی اس بات پہ کہ آپ میرے حملے کی زد میں آئے، باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، فرمایا بیٹا اگر ایک مرتبہ بھی تو کفر کی حالت میں کافر ہونے کی حیثیت میں میری تلوار کی زد میں آ جاتا، بیٹا سمجھ کے، بیٹا جان کے کوئی نرمی نہ کرتا، کافر سمجھ کے گردن تن سے جدا کر دیتا۔ اسی لیے تو قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار، کافر بیٹا بھی ہو، کافر ماموں بھی ہو، کافر باپ بھی ہو، کوئی نرمی نہیں۔ رحماء بینہم، جو کلمہ پڑھ لے وہ برادری کا ہو، وہ رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو، حقیقی بھائیوں سے بڑھ کر ہے۔ اور پھر صحابہ کا اہل بیت کے بارے میں کوئی مسلمان یہ سوچ بھی کیسے سکتا ہے کہ وہ صحابہ کرام جو پیغمبر کے اشارے پہ جان نشاور کرنے والے تھے، ان سے پیغمبر اپنی زبان سے
یہ کہہ کر گئے ہوں کہ احب اہل بیتی، اور میرے صحابہ میرے گھر والوں سے تم نے محبت کرنی ہے، یہ حکم ہے۔ 3 مرتبہ زبان رسالت سے جن صحابہ سے مخاطب ہو کر نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کا واسطہ دے کر کہا ہو اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اور میرے صحابہ اپنے گھر والوں کے معاملہ میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، اللہ سے ڈراتا ہوں کہ ان کے بارے میں جانا۔ اب جن صحابہ کو پیغمبر حکمن محبت کا کہہ کے گئے ہوں، ان کے بارے میں محتاط کر کے گئے ہوں، تو ہم سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ عام صحابی تو صحابی حضرت ابو بکر و عمر جیسے اہل بیت سے جو ہے وہ نفرت کرے، ان سے بغض یا ان کو اپنا دشمن سمجھ لے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہمارا ایمان ہی اس کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس کو جھوٹ سمجھ کر جو ہے وہ اپنے ذہن کا حصہ تک نہ بنائیں ایسے حقوق و جبات کو، کہ پیغمبر کا حکم ہو میرے گھر والوں سے محبت کرے، جناب ابو بکر صدیق آپ کی بات نہ مانے، جناب عمر فاروق آپ کی بات نہ مانے، جناب عثمان غنی آپ کی یہ بات نظر انداز کر دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ وہ تو معمولی بات میں بھی نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت کرنے والے تھے۔ ان کا انداز تو آپ نے بارہا سنا ہوگا، زبان رسالت سے نکلا بیٹھ جاؤ، جو جوتوں پہ کھڑا تھا وہیں بیٹھ گیا۔ یہ اس نے ذہن میں خیال ہی نہیں لیا کہ میرا نام جانتے ہیں، میرا نام نہیں لیا، مجھے اشارہ نہیں کیا، بس صرف چلتے چلتے کانوں میں بات پڑی، بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ گئے۔ یہ ان کا ایمان تھا، یہ ان کا پیغمبر کی اطاعت کا انداز تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا حکم دے جائیں وہ حکم ادھوری کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ ایسا کریں۔ اور پھر دنیا میں ہم محبت کی جو مثالیں دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کی جو ہم علامت سمجھتے ہیں، جب ہم صحابہ اہل بیت میں وہی جو ہمارا دنیا میں معیار ہے اس انداز میں ان کو چیک کرتے ہیں، تو تب بھی ہمارے یہ سارے دعوے درے کے درے رہ جاتے ہیں کہ جو آج بیان کیا جاتا ہے ان کے بارے میں کہ وہ آپس میں دشمن تھے، آپس میں نفرت تھی، آپس میں دشمنیاں تھیں۔ آج کوئی بھی اپنی اولاد کا نام، اپنے بیٹے بیٹی کا نام دشمن کے نام پہ نہیں رکھتا۔ صحابہ سے محبت ہے، صحابہ کے نام پہ نام آپ کو ہر گھر میں، ہر گلی محلے میں سینکڑوں ہزاروں مل جائیں گے، ایک ایک خاندان میں 20 ابو بکر و عمر و عثمان آپ کو مل جائیں گے۔ ابو جہل، ابو لہب، کسی کا نام مسلمانوں کے گھروں میں نہیں ملے گا۔ جن سے محبت ہوتی ہے ان کے ناموں پہ اپنے نام بچوں کے رکھتے ہیں، اور کوئی بھی دشمن کو بیٹی نہیں دیتا، دشمنوں کے ساتھ بیٹے بیٹی کا رشتہ قائم نہیں کرتا۔ اگر صحابہ کی اہل بیت سے جو بیان کیا جاتا ہے ویسا معاملہ تھا تو پھر صحابہ نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں قائم کیوں کی؟ اگر حضرت علی حضرت ابو بکر صدیق کو پسند نہیں کرتے تھے، آپس میں وہی معاملہ تھا جو لوگ بیان کرتے، جو آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے سنتے ہیں، تو پھر جناب علی اپنی بیوہ بھابھی کا ولی بن کر ان کا نکاح جناب صدیق سے کیوں کرتے؟ اگر حضرت عمر سے نفرت یا دشمنی ہوتی، اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح جناب عمر فاروق سے کیوں کرتے؟ اگر بعد میں معاملات ہوئے ہیں تو پھر ان کی آنے والی نسلیں کیوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں کرتی؟ جبکہ اگر انہی 3 صحابہ کے خاندانوں کے ان کی نسل سے اہل بیت کے ساتھ رشتہ داریاں دیکھی جائیں تو جناب صدیق کی جو ہے وہ کئی ان کی نسل سے، بلکہ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو 11 معروف امام ذکر کرتے ہیں ان میں 6 کے ننیال اور نانا بنتے جناب صدیق ہے، کیونکہ حضرت حسین کے پوتے محمد الباقر کی
شادی جو ہے جناب صدیق کی پڑپوتی ام فروہ سے ہوئی ہے، انہی سے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے ہیں، ان کے بعد کے 5 ائمہ بھی انہی کی نسل سے، تو 11 میں سے 6 اماموں کے ننیال اور نانا تو بنتی جناب صدیق اور ان کا خاندان ہے۔ اور اسی طرح حضرت علی کے بھائی جعفر کے پوتے اسحاق سے جناب صدیق کی پڑپوتی ام حکیم کا نکاح ہوتا ہے، اور اسی طرح دیگر 7 رشتہ داریاں جناب صدیق کے گھرانے اور ان کی نسل کی اہل بیت سے ہوتی ہیں۔ جناب عمر فاروق کے خاندان کی 3 شادیاں جناب اہل بیت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ان کی نسل سے ہوتی ہیں۔ جناب عثمان کے خاندان کی 8 شادیاں ان کے پوتے پڑپوتوں کی، حضرت علی کے پوتوں پڑپوتوں کے یعنی ان کی نسل سے 8 شادیاں آپس میں ہوتی ہیں، اور 11 میں سے 6 اماموں کے ننیال بھی جناب صدیق بنتے ہیں۔ اور ان کے ناموں پہ نام رکھنا، حتیٰ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ کی بھانجی لیلہ بنت ابی مرہ سے شادی کی۔ جناب معاویہ کی جو ہے وہ بہو جو ہیں ان کے بیٹے کی بیوی ام محمد حضرت علی کے بھائی جعفر طیار کی پوتی ہیں۔ یہ 3 خلفاء کی طرح حضرت امیر معاویہ کے خاندان کی بھی اہل بیت سے جو ہے وہ رشتہ داریاں ہیں۔ اور اسی طرح بچوں کے ناموں پہ خود حضرت علی کے 3 بیٹے ابو بکر بن علی، عثمان بن علی، عمر بن علی، جو تینوں کربلا کے میدان میں جناب حسین کے اپنے بھائی کے ساتھ جو ہے وہ لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کرتے۔ حضرت علی ان اپنے کبار صحابہ ساتھیوں سے محبت کا اظہار کرتی ہیں کہ ان کے ناموں پہ اپنے بیٹوں کے نام رکھتے ہیں۔ اسی طرح ان کی آگے نسل میں حضرت حسین نے بھی بیٹے کا نام جناب عمر کی محبت میں عمر رکھا۔ حضرت حسن نے بیٹے کا نام ابو بکر، عمر، طلحہ، یہ تینوں چچا بھی جو ہیں وہ حضرت حسین کے ساتھ جو ہے وہ کربلا میں جو ہے وہ جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ اسی طرح چوتھے امام زین العابدین نے بیٹے کا نام عمر، بیٹی کا نام عائشہ، اسی طرح امام جعفر صادق نے بھی بیٹے کا نام عمر، بیٹی کا نام عائشہ، اور اسی طرح 72 شہدائے کربلا میں 3 شہداء کا نام ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پہ تھا، ابو بکر نام تھا، اور 72 شہدائے کربلا میں سے 6 شہداء کا نام جناب عمر کے نام پہ عمر رکھا ہوا تھا۔ یہ ان صحابہ کرام کی آپس میں محبت تھی، ان کا آپس میں لگاؤ اور پیار تھا، جیسا ہمیں قرآن بیان کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو، جب قرآن نے واضح بتلا دیا رحماء بینہم، پھر ہمیں کسی بات پہ، کسی طریقی حوالے پہ کان دھرنے کی ضرورت نہیں۔ جو اللہ ظاہر و باطن کو جاننے والا ہے وہ بیان کر دے، میں نے صحابہ کے دلوں میں آپس میں محبت رکھی ہے۔ کوئی کہتا رہے نفرت تھی، بغض تھا، عداوت تھی، کہ جو دشمنوں کی چالوں کا حصہ بن کے جنگ جمل و صفین کی صورت میں ان کے جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ تنازعات ہیں، جو صحابہ کرام کے مشاجرات ہیں، ان کے بارے میں صرف ایک جملہ ہی رٹ لیجیے کہ جو کوئی بات کرے اگر ایسا تھا پھر جنگ جمل کیا تھی، جنگ صفین کیا تھی، تو آپ کا جواب کہ جمل و صفین کے بارے میں پوچھتے ہو تو وہ دشمنوں کی سے قتال تھی، ورنہ دونوں جانبین کے شہداء کے دونوں نے جنازے پڑھے ہیں۔ جناب امیر معاویہ کی فوج میں شامل جو زخمی شہید ہوتے ہیں، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ پوچھنے پہ کہ ان کے اور ہمارے شہداء کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، فرمایا ان کے شہید بھی جنت میں، ہمارے شہید بھی جنت میں۔ اور یاد رکھیے ان گروہوں میں باقی گروہ ان دونوں میں سے کوئی نہیں تھا۔ یہ حدیث عمار کا سہارا لے کے صحیح بخاری کی روایت کے غلط جو ہے وہ اپنی من گڑت جو ہے وہ تشریح کی جاتی ہے۔ وہ وہی خارجی باغی گروہ تھا جو قاتلین عثمان تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب جناب امیر معاویہ سے پوچھا گیا کہ آپ جناب علی سے افضل ہیں، فرمایا نہیں، اللہ اکبر، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ مجھ سے افضل ہیں۔
صرف ہمارا اختلاف اس بات پہ ہے، اگر وہ قاتلین عثمان کو جو ہے وہ اپنے گروہ سے یا الگ کر دیں یا ان سے بدلہ لے لیں، سب سے پہلے اللہ کی قسم میں امیر معاویہ ان کی بیعت کروں گا۔ یہ ان میں آپس میں رائے میں اختلاف تھا، دلوں میں نہ بغض تھا، نہ نفرت تھی، نہ دشمنی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب معاملات کلیئر ہوتے ہیں تو دونوں صلح پہ آمادہ ہو جاتے ہیں۔ جب دشمنوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہماری ساری جو ہے وہ کوششیں رائے گاں جائیں گی، انہوں نے جو ہے وہ اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جان بین سے جو ہے خود ہی تیر اندازی شروع کر دی۔ انہوں نے سمجھا انہوں نے حملہ کیا، انہوں نے سمجھا انہوں نے حملہ کیا۔ تو آپ ان دونوں جنگوں کے بارے میں صرف یہی معاملہ، یہی جواب یاد رکھیں کہ یہ دشمنوں کی چال تھی جو باعث قتال تھی۔ صحابہ صحابیات اہل بیت آپس میں حقیقی بھائیوں سے بڑھ کر جو ہے وہ محبت کرنے والے تھے۔ یہ محبت اللہ نے ان کے دلوں میں رکھی تھی، اس کی اللہ نے گواہی دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام